السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے وہ 7 لڑکیوں کو آزاد کرانے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا صلیبیوں نے انتخاب کیا تھا، جو کہ صلیبیوں کے طاقتور سپاہی تھے۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنانا ماریوس بھی تھا۔ میگنانا ماریوس کا بعد میں نام سیف اللہ رکھا گیا تھا، جو سلطان کا گہرا دوست بن گیا تھا۔ اس بات سے پتہ آگے جا کر اٹھے گا کہ اتنا بڑا مجرم اور قیدی جو کہ صلیبیوں کا سپاہی تھا، وہ آخر مسلمان کیسے ہوا، اور آخر اس کو سلطان کی ایسی کون سی بات اچھی لگی جس سے وہ متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا، اور حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گہرا دوست بن گیا۔ میگنانا ماریوس، جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا، اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بہروب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو کر آیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے، اور اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی تھی، صرف زبانی ہدایات اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بھیس میں روانہ کر دیا گیا تھا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوڈانیوں کی بغاوت مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کماندار مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے، اور بہت سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان کے حکم کے منتظر تھے۔ سلطان اندر بیٹھا اپنے سالاروں کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفیان بھی وہاں موجود تھا۔ اس وقت بھی اس کا بہت عمل دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظام جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جیسے اچانک کوئی یاد آ گیا ہو، آپ نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک سائن پر قیدی کیمپ میں ہیں۔ ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ علی بن سفیان نے کہا، میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، ان سب کے یہاں پہرے میں بلوا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں، وہ سوڈانیوں کے ایک کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوسوں اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانداروں میں نہیں ہے جو باہر موجود ہیں، اور وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہے، اور وہ مرے ہوئے میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی، جس کا نام فخر المصری نے منہ بھی بتایا تھا، بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنا شک رفع کرو علی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بالیان لاپتہ ہے تو وہ بحیرہ روم کی طرف نکل گیا ہوگا۔ صلیبیوں کے سوا اسے اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ بہرحال ان جاسوسوں کو تہہ خانے میں ڈالو اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے سمندر پار بھیج دو۔ زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے جاسوس اور اپنے ہی ملک میں پھیلا دیے جائیں۔ یہ مشورہ دینے والا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے فوج کا ایک سپہ سالار تھا۔ اس نے کہا، ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے مسلمان امراء سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو روکیں یا اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رداد غور سے سنی اور کہا، اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار، دیانت اور اپنے مذہب سے مخلص رہے تو باہر کے حملے اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اپنی نظریں سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اور اس روز سے یوں سمجھو کہ تم نے اپنے ہی قید خانے میں قید ہو گئے۔
پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظریں بحیرہ روم سے آگے لے جاؤ، سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک پھونک سے گل ہو جائیں گے، ان کی جگہ ہم ایمان کی چراغ روشن کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشی روک لیں گے۔ اس دوران علی بن سفیان وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحیرہ روم کے کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابر اس کے شار ساتھیوں اور لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار کر کے 20 محافظوں کے پہرے میں دارالحکومت کو بھیج دو۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ 6-7 سپاہی لیے اور کماندار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ ان نے اس سوڈانی کمانڈروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اسے لڑائی میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی وہ اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو بحیرہ روم کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ علی بن سفیان بالیان کے گھر گیا تو وہاں اس کی بوڑھی خادماؤں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالیان کے گھر میں 5 لڑکیاں تھیں، ان میں جس کی عمر زیادہ ہو جاتی تو وہ اسے غائب کر دیتا اور اس کی جگہ جوان لڑکیاں لے آتا تھا۔ ان خادماؤں نے بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت کے 1 روز بعد جب سودانیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہوا، دوسرے گھوڑے پر اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ 7 سوار گھوڑ سوار تھے۔ حرم کی لڑکیوں کے متعلق بوڑھیوں نے بتایا کہ وہ گھر میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلی گئی ہیں۔ علی بن سفیان وہاں سے واپس ہوا تو ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا آیا اور علی بن سفیان کے سامنے رکا۔ اس پر سوار الفخر المصری تھا۔ کود کر گھوڑے سے اترا اور ہانپتی کانپتی آواز میں بولا، میں آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میں ابھی اسی بدبخت بالیان اور اس کافر لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان سے انتقام لوں گا۔ جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا ہے لیکن ان کے ساتھ 7 مسلح محافظ تھے، میں اکیلا تھا۔ وہ بحیرہ روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اس نے علی بن سفیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کے لیے مجھے صرف 4 سپاہی دے دیں، میں ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ علی بن سفیان نے اسے اس وعدے سے ٹھنڈا کیا کہ اسے 4 کی بجائے 20 سوار دے گا۔ وہ ساحل سے آگے اتنی جلدی نہیں جا سکتے، میرے ساتھ رہو۔ علی بن سفیان مطمئن ہو گیا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس وقت بالیان اسی سلیبی لڑکی کے ساتھ جس کا نام موبی تھا ساحل کی طرف جانے والے عام راستے سے ہٹ کر دور جا چکا تھا۔ ان علاقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سودانی فوج اور اس کے کمانڈروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے معافی دے دی ہے۔ ایک تو وہ سلطان کے عتاب سے بھاگ رہا تھا اور دوسرے یہ کہ وہ موبی جیسی حسین لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی حسین لڑکیاں صرف مصر اور سوڈان میں ہی ہیں، مگر اٹلی کی اس لڑکی کے حسن اور دلکشی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی خاطر وہ اپنا رتبہ، اپنا مذہب اور اپنا ملک ہی چھوڑ رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ موبی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو چکا تھا، گو کہ مقصد تباہ ہو گیا تھا۔ تاہم موبی اپنا کام کر چکی تھی، اس کے لیے اس نے اپنے جسم اور عزت کی قربانی دی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ بالیان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ موبی اسے بری طرح چاہتی ہے، مگر موبی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ جو کہ مجبور تھی اس لیے اکیلی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس مقصد کے لیے سوڈانی کمانڈر بالیان کو ساتھ لی ہوئی تھی کہ اسے اپنی حفاظت کی ضرورت تھی۔ اسے بحیرہ روم پار کرنا تھا یا رابن تک پہنچنا تھا۔ اس سے معلوم نہیں تھا کہ رابن اور اس کے ساتھ جو تادن کے بھیس میں تھے پکڑے جا چکے ہیں۔ اس مجبوری کے تحت وہ بالیان کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ وہ کئی بار اس سے کہہ چکی تھی کہ تیز چلو اور پڑاؤ کم کرو ورنہ پکڑے جائیں گے، لیکن بالیان جہاں اچھی جگہ دیکھتا رک جاتا۔ اس نے شراب کا ذخیرہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بالیان کو اتنی زیادہ پلا دی کہ وہ بھی سدھ ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو 7 محافظ تھے وہ کوئی دیر ہو گئے تھے۔ موبی نے دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک ایسا ہے جو جوان ہے اور سب پر چھایا رہتا ہے۔
بالیان زیادہ تر اسی کے ساتھ ہر بات کرتا ہے۔ موبی نے اسے جگایا اور تھوڑی دور لے گئی اور اس سے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں کیوں آئی تھی۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی تاکہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو سکو، مگر تمہارا یہ کماندار بالیان اس قدر عیاش آدمی ہے کہ اس نے شراب پی کر بدمست ہو کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بجائے اس کی کہ وہ عقل مندی سے بغاوت کا منصوبہ بناتا اور فتح حاصل کرتا، اس نے مجھے اپنے حرم کی لونڈی بنا لیا اور اندھا دھند فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لاپرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی رات میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی۔